إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد صح عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه لعن في الخمر 10 إلى آخر الحديث. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری معزز و موقر ماں اور بہنوں، منشیات یعنی نشہ آور چیزوں کی لعنت، اس کی حرمت اور اس کے مضرات کے موضوع سے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی توفیق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی 90، 91 اور 92 یہ جو 3 آیتیں ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور ان آیتوں کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح اور تفسیر اور توضیح آپ کے سامنے رکھی گئی، اور آپ سے یہ التماس اور گزارش کی گئی کہ آپ بنفس نفیس بذات خود اللہ رب العزت کے مبارک کلام کو جا کر پڑھیں، ہمارے نوجوان دوست پڑھیں، ہمارے بزرگ پڑھیں، ہماری بہنیں پڑھیں، اور اس پر تھوڑا تدبر اور غور اور فکر کریں۔ واللہ یہ اللہ کا کلام وہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر آپ اس پر تدبر اور غور اور فکر کریں تو آپ کی زندگیوں کو بدل دینے کی طاقت اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج ہم اللہ رب العزت کے کلام سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اگر ہاتھ لگاتے بھی ہیں تو
عام طور سے بس اتنی ہی نیت ہوتی ہے کہ اس کو پڑھ کر کے ہر حرف پر 10 نیکی حاصل کر لیں۔ بہت کم ہی اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اس نیت سے اللہ کے کلام کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ لاؤ دیکھوں اللہ رب العزت مجھ کو کیا بتا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، مجھے کیا پیاری پیاری باتیں بتا رہا ہے، تاکہ اللہ رب العزت کی رہنمائی اور توجیہ کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکوں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے جس کو توفیق دی ہوگی انہوں نے ضرور دیکھا ہوگا اور تدبر اور غور و فکر کیا ہوگا، اور جو اللہ کی توفیق سے محروم ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، منشیات کی لعنت کے موضوع سے جو یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس کا آج یہ دوسرا خطبہ ہے، جس میں آپ کے سامنے میں نشہ آور چیزوں کی مذمت قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنے سے پہلے ایک اور نقطہ اور پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نشہ آور چیزیں یہ اتنی نقصان دہ ہیں، لیکن یہ اتنی تیزی کے ساتھ معاشرے اور سماج میں کیوں پھیل رہی ہیں؟ یہ اتنا مقبول کیوں ہو رہی ہیں؟ جو کھاتا بھی ہے، جو پیتا بھی ہے، وہ اس بات کا اعتراف اور اقرار کرتا ہے کہ اس میں دین اور دنیا کے نقصان کے علاوہ فائدہ نہیں۔ جو بیچتا بھی ہے، جو کمپنی بناتی بھی ہے، وہ اس کے پاکٹ پر یہ چھاپ کر دیتے ہیں کہ یہ تمہاری جان لے لے گا، تم کو ہلاک اور برباد کر دے گا، تم کو مار ڈالے گا، تمہارا مرڈر کر دے گا۔ اس کو پڑھ کر کے ایک کمپنی، اس کو لکھ کر کے ایک کمپنی بیچتی ہے، اور اس کو لکھ کر کے ایک گورنمنٹ لائسنس دیتی ہے، اور اس کو لکھا ہوا دیکھ کر کے ایک نوجوان اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کرتا ہے۔ سوچئے، یعنی عجیب و غریب معاملہ ہے۔ دیوانگی کا یہ عالم ہے، بیچنے والوں کا بھی، خریدنے والوں کا بھی، اور گورنمنٹ کا نظام چلانے والوں کا بھی، کہ پیکٹ پر تو یہ لکھ رہے ہیں کہ تمہاری جان لے لے گا، تمہارا مرڈر کر دے گا، تم کو مار ڈالے گا، لیکن اس کو رواج دے رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں۔ یعنی آپ ملک کے لوگوں کو مارنا چاہتے ہو، ملک کے لوگوں کو برباد کرنا چاہتے ہو، تو یہ اتنی واضح نقصان دہ چیز کیوں ہمارے بیچ میں اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی اور پھیل رہی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا میرے بھائیوں کہ ہمیشہ آپ کے سامنے اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اور واضح کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کی توجہ خاص طور سے اس کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ برائیوں کے اسباب پر نظر ڈالو۔ یہ برائیاں، یہ لعنتیں معاشرے اور سماج میں اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہی؟ اس کے اسباب پر جاؤ۔ اسلام اسباب کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہے، تاکہ جب سبب نہیں ہوگا تو پھر برائی کے پنپنے کا سوال نہیں ہوگا۔ یہ آپ سبھی کو معلوم ہے، اور ہمارا جو پیارا دین ہے اور ہمارا جو محبوب دین ہے، یہ ہمیں اور آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ اسباب کو، وسائل کو، ذرائع کو ختم کرنے کی کوشش کرو، تاکہ جو ہے کہ نا برائیاں ختم ہوں۔ تو آئیے تھوڑا سا اس طرح بھی ہم لوگ اپنی نظر کو دوڑا لیتے ہیں کہ آخر اسباب کیا ہیں، آخر اس کے جو ہے کیا نام ہے وجوہات کیا ہیں۔ تو ان میں سے میں نے یہاں پر جو اپنے مطالعہ کے حساب سے، میں نے اپنے ناقص علم کے حساب سے نوٹ کیا ہے، وہ 5 اسباب میں نے جو زیادہ اہم ہے میں نے نوٹ کیا ہے، جس کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلا سبب یہ ہے میرے بھائیوں کہ مسلمانوں کا، ہمارے نوجوان دوستوں کا، اہل مغرب اور اہل کفر اور اہل فسق و فجور کے لوگوں سے بکثرت اختلاط، یعنی ان کے ساتھ ملنا جلنا، ان کے ساتھ رہنا، ان سے دوستی اور ان سے مروب ہونا۔ ہمارا جو دین ہے بڑا پیارا دین ہے، ہم کسی کے محتاج نہیں، ہم کسی کے محتاج نہیں سوائے اپنے رب کے۔
نہ کسی قانون میں کسی کے محتاج ہیں، نہ کسی گائیڈ لائنز میں کسی کے محتاج ہیں، نہ کسی اور چیز میں کسی کے محتاج ہیں۔ ہمارا دین کامل، مکمل، ہر چیز کے تعلق سے ہماری رہنمائی کرنے والا، اور یہ دین وہ دین ہے کہ ایسا دین تو کسی کے پاس نہیں۔ یہ دین وہ دین ہے جو آپ کو جنت مل جائے گا، اور آپ کو ایسی خوشیاں نصیب ہوں گی کہ جو خوشیاں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے۔ یہ جو کافر اور فاسق، یہ بے ایمان، یہ جو مغربی تہذیب والے ہیں، ان کے پاس میرے بھائیوں کچھ نہیں۔ جب ان سے ہم بہت زیادہ ملیں گے، جب ان سے ہمارے تعلقات بہت زیادہ ہوں گے، جب ان سے ہم مرعوب ہوں گے، دیکھیے ہمارے بہت سارے بھائی، ان کے یہاں یہ نظام ہے، ان کے یہاں یہ سسٹم ہے، ان کے یہاں یہ سسٹم ہے۔ میرے بھائیوں، جب ان سے مرعوب ہوں گے، ان سے بکثرت اختلاط ہوگا۔ اسلام نے بلا شک و شبہ آپ کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ تجارتی تعلقات رکھ سکتے ہو، آپ سیاسی تعلقات رکھ سکتے ہو، آپ سماجی تعلقات رکھ سکتے ہو، آپ دعوتی تعلقات ان سے رکھو، آپ تعلیمی تعلقات رکھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جہاں دین، تہذیب اور جو ہے کیا نام ہے شریعت کہ شرعی جو تعلقات ہمارے ہوں گے، تو میرے بھائیوں وہاں پر بہت خطرناک رزلٹ آئے گا۔ اکثر اہل مغرب اخلاق فاضلہ سے عاری ہو کر علل اعلان الحاد اور دہریت پر اتر آئے ہیں۔ میں نے آپ کو کئی بار کہا اور آج بھی کہتا ہوں، کہنے کو تو پوری دنیا میں فرسٹ نمبر کا جو مذہب ہے جس کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں وہ کرسچین ہیں، یہ سب لوگوں کو معلوم ہے۔ دوسرے نمبر پر اسلام ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی، نصرانی کہنے کو پائے جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، مجھ سے زیادہ آپ اس سے جڑے ہو میرے بھائیوں، کہ یہ ان کی اکثریت ملحد اور دہریہ ہیں۔ نام کے کرسچن ہیں، نام کے نصرانی ہیں، نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ وہ انجیل کو مانتے ہیں، اور انجیل اور عیسیٰ کو ماننا تو چھوڑو، اللہ کو ہی نہیں مانتے۔ ملحد ہیں، دہریہ ہیں، جن کے یہاں اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات، یہ دنیا خود بخود پیدا ہوئی اور خود بخود چل رہی ہے۔ یہ سارے جو لیل و نہار کی گردش ہے، یہ سارے کے سارے ایسے ہی آٹومیٹک ہو رہے، کوئی ان کے پیچھے نہیں ہے۔ ملحد اور دہریہ ہیں میرے بھائیوں، اور یاد رکھنا سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں تعداد ملحد اور دہریہ لوگوں کی ہے میرے بھائیوں۔ ایسے یہودیوں کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ہم سب کی۔ آپ کے ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں بہت بڑی تعداد ہے جو ملحد اور دہریہ ہیں، اور ان کا بھی یہ نظریہ اور سوچ ہے کہ کوئی اللہ واللہ نہیں ہے اور کوئی جو ہے معبود نہیں ہے، لیکن وہ خاندان میں پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں کے، اس لیے مسلمان کہے جاتے ہیں اور ان کا نام مسلمان لکھا جاتا ہے۔ تو لذات اور شہوات کے یہ دل دادا ہو چکے ہیں، دین و اخلاق اور حیا و شرم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پانی سے زیادہ شراب کا استعمال کرنے والے ہیں، فواحش و زنا کا علانیہ ارتکاب ہوتا ہے، بسوں، سڑکوں پر لگے ہوئے درختوں کے نیچے، عام پارکوں میں جانوروں کی طرح، گویا کہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے زناکاری۔ میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں اللہ تعالی ہم کو فواحش اور وہ جو ہے محرمات اور جو ہے غلط نظریں اٹھانے اور غلط چیزوں کے دیکھنے سے بچائے، لیکن ایسی حالت ہو گئی ہے میرے بھائیوں کہ ساری چیزیں پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہیں۔ واللہ اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہو، آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے سامنے ایسی ایسی تصویریں آئیں گی اور ایسے ایسے فوٹوز اور ایسے مناظر آئیں گے کہ دیکھ کر کے آپ کا شرم جھک جائے گا۔ جو کر رہے ہیں یا جو انہیں ڈالا ہے ان کا جھکے یا نہ جھکے میرے بھائیوں۔ تو یہ جانوروں سے بدتر، یہ جانوروں سے بدتر۔ اب ان کے ساتھ جب ہم رہیں گے اور ان کے ساتھ ہماری دوستی ہوگی، ان کے ساتھ صبح اور شام ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا ہوگا، تو یہ خود نشہ آور چیزوں میں لت ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم کو بھی تو وہی سکھائیں گے۔ اور جب ہم ان سے مرعوب ہوں گے
نعوذ باللہ اور زیادہ ہمارا ایمان کمزور ہوگا کہ ہم ان سے مرعوب ہوں گے. ارے ہمارے دین میں کیا ہے؟ ہر چیز پر حرام حرام حرام. یہ مولویوں کے ہاں کیا ہے؟ ان کے حرام کے علاوہ کوئی چیز تو ہے ہی نہیں. ان کے پاس کون جائے گا؟ ان کے یہاں دیکھو کیا ترقی ہے اور کیا آزادی ہے اور کیا جو ہے کیا نام ہے ان کے یہاں ساری چیزیں ہیں. جب انسان یہ مرعوب ہوگا اس طرح سے تو میرے بھائیوں ظاہر سی بات ہے جب کوئی کسی سے مرعوب ہوتا ہے تو اس کی چیزوں کو لیتا ہے نا, اس کی چیزوں کو لیتا ہے. جب اس کے دل میں اس کا روب بیٹھ جاتا ہے تو اس کی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور ان سے جو ہے کیا نام ہے مشابہت اختیار کرتا ہے. اس لیے آپ نے کبھی سوچا میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنی سخت بات کہی ہے اس شخص کے تعلق سے کہ جو ان غیروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے؟ کہ آپ نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. آپ سوچئے کہ ایک نماز پڑھنے والا, ایک روزہ رکھنے والا, ایک داڑھی رکھنے والا اگر کسی تہذیبی معاملے میں اور کسی جو ہے کیا نام ہے کلچرل میں اگر کسی یہودی کی مشابہت اختیار کرتا ہے, مان لو شادی, مان لو تعلیم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق وہ یہودی ہے. آپ سوچتے ہیں اتنی سخت بات کیوں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے, اس کے اثرات بہت خطرناک ہے, آپ کے سماج کو برباد کر دے گا, آپ کی نسلوں کو برباد کر دے گا اگر آپ ان کی مشابہت پر اتر آؤ گے. اور کیا ایسا نہیں میرے بھائیوں کہ آج ہم چاہتے ہیں سیاست ویسے کریں جیسے یہودی کرتے ہیں, تعلیم ویسے حاصل کریں, لے اور دے تعلیمی معاملات جیسے یہودی کرتے ہیں, شادیاں ویسے ہو جیسے مغربی تہذیب والے کرتے ہیں, ہماری تجارت ویسے ہو جیسے مغربی تہذیب والے کرتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ ہر معاملے میں ہم ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے جیسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور نعوذ باللہ ہم میں سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی موجود ہے کہ اگر اپنے دین کے رولز اور گائیڈ لائنز پہ جاؤ گے تب تو برباد ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے اور برے لوگوں کی صحبت سے دور رہنے کی تلقین کیوں کی ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت. اگر اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے گا تو دیکھ تو اچھا بنے گا, برے لوگوں کی صحبت میں رہے گا دیکھ تو برا بنے گا. اسی لیے میرے بھائیوں ساتھ میں رہنے والوں کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے, بہت بڑا اثر پڑتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث اس تعلق سے ہے کہ جو ہے آدمی کے دین کو مت دیکھو, آدمی کے دوستوں کو دیکھو. دوستوں کو اس کے دوست کیسے ہیں, جیسے اس کے دوست ہیں ویسا ہی وہ آدمی ہوگا. اگر اس کے دوست یہودی ہیں تو آدمی یہودی ہے, اگر اس کے دوست فاسق اور فاجر اور منشیات کا استعمال کرنے والا ہے یہ خود فاسق اور فاجر ہے. اور یہی نہیں, اہل علم نے اس کو باقاعدہ صاف طور سے کہا ہے. جب فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ امام صاحب جو ہے کیا نام ہے ایک آدمی ہے جو بہت پکا کتاب و سنت اور موحد اور توحید پرست ہے, سنت کا شیدائی ہے, لیکن اس کے اکثر ملنے جلنے والے یہ قدری ہے, قدری یعنی تقدیر کا انکار کرنے والے, تو آپ کو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بولا وہ کہاں سنت والا ہے, وہ خود قدری ہے, تقدیر کا انکار کرنے والا ہے. کیونکہ آدمی کا دل جیسا ہوتا ہے ویسے دل والوں کو پسند کرتا ہے, جیسا آپ کا مزاج ہوگا ویسے لوگوں کو پسند کرو گے. آپ برے ہوگے برے لوگوں کو پسند کرو گے, آپ اچھے ہوگے اچھے لوگوں کو پسند کرو گے, توحید والے ہوگے توحید والوں کو پسند کرو گے, سنت والے ہوگے سنت والوں کو پسند کرو گے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں کہ آپ سنت والے ہو لیکن آپ کی ساری محبتیں اور ساری جو ہے کیا نام ہے یعنی جتنے آپ کے وہ ہیں سب جو ہے کیا نام ہے بدعتیوں کے لیے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے, خود بدعتی مزاج کے ہو اس لیے ایسا کر رہے ہو آپ. تو میرے بھائیوں پہلا سبب یہ ہے کہ برے لوگوں سے اور بری تہذیب سے دور رہنا. نمبر 2 میرے بھائیوں علم سے دوری, علم سے دوری. اب علم کہاں سے سکھایا جائے؟ یہ تو اللہ کا بڑا کرم اور احسان رب العزت کا ہے. آپ مدرسوں میں جاؤ گے نہیں, مدرسوں میں اپنے بچوں کو ڈالو گے نہیں, مذہبی میں ہم کو اپنے بچوں کو ڈالنے کے لیے ٹائم نہیں ہے کیونکہ اسکول ڈسٹرب ہوگا, بچے پر لوڈ ہوگا, برڈن ہوگا, یہ سب چیزیں نہیں. پہلے ان کا اسکول پورا ہونا دیکھو, ان کا دین کا معاملہ چھوڑو, اس کا مالک اللہ ہے. تب جب ان کو ہم نہیں سکھائیں گے دین اخلاق, علم نہیں آئے گا. اب اللہ تعالیٰ نے شریعت میں جانتے ہو ایک ہی چیز ایسی ہے کہ جہاں پر دین سیکھنے کے لیے
واعظ و نصیحت کے لیے حاضر ہونے کے لیے واجب اور فرض ہے. ایک ہی چیز, ایک چیز وہ کرنا بھی ضروری ہے اور جاہے کہ نام لازم اور فرض ہے. یہ جمعہ کا خطبہ, جمعہ کا خطبہ کا حل کیا کر دیا ہم لوگوں نے؟ امام صاحب تو لوگوں کو عربی بتا رہے ہیں, عربی دانی جھاڑ رہے ہیں, عربی میں خطبہ دے رہے ہیں, یہ بیچارے عربی کا لفظ نہیں جانتے. اور اس کی وجہ سے ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کرم ہے, ہمارے یہاں ماحول ہے کہ ماشاءاللہ بڑی بڑی تعداد جو ہے ہمارے ہاں اذان سے پہلے آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اسے مزید برکت عطا فرمائے کہ سارے لوگ آ جائیں. لیکن امام صاحب یہ عربی بول رہے ہیں, تو اب جب عربی بولیں گے تو پبلک آ کر کے کیا کرے گی؟ تو انہوں نے اپنی عادت یہ بنا لی ہے کہ جب امام صاحب کا خطبہ ختم ہونے والا رہے تو ہم لوگ نماز کے لیے جائیں گے. کچھ عقل کے اندھے ایسا کہتے ہیں کہ عربی میں خطبہ دینا ضروری ہے, جبکہ میں نے علی الاعنان یہ کہا ہے ایک حدیث بتاؤ کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں خطبہ دیتے تھے. آپ دیتے تھے عربی میں یا آپ نے دینے کے لیے کہا ہے عربی میں؟ ایک حدیث بتاؤ. کہیں نہیں ملے گی. عربی کا کوئی تعلق ہی نہیں جمعہ کے خطبہ سے, کوئی تعلق نہیں عربی کا جمعہ خطبہ سے. تعلق جس چیز کا ہے جمعہ کے خطبہ سے کہ جمعہ کے خطبے میں آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کیجئے, لوگوں کو سمجھائیے. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ لوگ جس زبان کو سمجھے اس زبان میں ان کو واعظ و نصیحت کیجئے, یہ مطلب. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی جانتے تھے, وہاں کے سامعین عربی میں تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں خطبہ دیتے تھے. اگر انسان انگلش جاننے والا ہے, انگلش میں خطبہ ہونا چاہیے. مراٹھی جاننے والا, مراٹھی میں خطبہ ہونا چاہیے. لوگ سمجھیں, لوگ اپنا دین سیکھیں. تو اب یہ علم سے دوری میرے بھائیوں کہ جو یہ اچھا, اس کے علاوہ دیکھیں عید کا خطبہ ہے. عید کا خطبہ بھی سننا فرض نہیں ہے. عید کا خطبہ سننا فرض نہیں. اگر نماز ہوتی ہے, کوئی عید کا خطبہ نہیں سنتا ہے, چلے آتا ہے, تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. یہ جمعہ کا واحد خطبہ ہے کہ کمپلسری ہے ہر مسلمان پر کہ وہ جمعہ کا خطبہ مکمل طور سے سنیں, شروع سے لے کر آخر تک, تاکہ اپنا دین سیکھیں. اب یہ جمعہ کا خطبہ کا حال ہم نے کیا کر دیا ہے؟ تو میرے بھائیوں, دین سکھاؤ اپنے بچوں کو, نوجوانوں دین سیکھو. آج تو ماشاءاللہ وسائل بہت سارے ہو گئے ہیں, ان کے ذریعے سے دین کو جاننے کی کوشش کرو. نمبر 3 میرے بھائیوں, مغرب اور اسلام دشمنوں کی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کا بھی اس میں بہت بڑا دخل ہے, بہت بڑا دخل ہے میرے بھائیوں. مسلمانوں سے کے ساتھ جو اسلام دشمنی ہے اور جو ان کی سازشیں ہیں, ان کے پروپیگنڈے ہیں, اس کا بہت بڑا دخل ہے میرے بھائیوں. اس سازش کے تحت وہ دین حنیف کی توہین, تشکیک, اباحیت, اخلاقی گراوٹ کی تعلیم کو عام کرنا چاہتے ہیں. اور کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اسلام کا مقابلہ بزور طاقت ممکن نہیں ہے. دنیا نے دیکھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ بزور طاقت نہیں کیا جا سکتا ہے. 313 نے 1000 کو مار بھگایا ہے, 3000 نے 10,000 کو مار بھگایا ہے. صلیبی اور تاتاری جنگیں آج تاریخ کا ایک حصہ ہے. لاکھوں کے مجمع کو مسلمانوں نے ایسا دوڑا دوڑا کر کے مارا ہے کہ تاریخ آج گواہ ہے. ان کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا مقابلہ طاقت سے نہیں کیا جا سکتا ہے. مسلمان تو وہ ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ کب تیرے راہ میں شہید ہونے کا موقع مل جائے. اور اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ رب العالمین جان تو جانی ہی جانی ہے, تیرے راستے میں جان چلی جائے. اس لیے یہ منافقانہ چال چلتے ہیں, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اسلام کا مقابلہ بزور طاقت ممکن نہیں ہے. لہذا مسلمانوں کے اندر زہریلے افکار کو پھیلا کر, اسلامی افکار کو منہدم کر کے کرنے کی کوشش کرنا, اور نئی نسل کو اسلامی فضائل اور اخلاق سے دور کر کے فحاشیت, اباحیت اور بے حیائی و بے غیرتی کا خوگر بنانا. آج جو تعلیمی سسٹم ہے نا, کہ جس تعلیمی سسٹم سے ہمارا دینی تعلیم ڈسٹرب ہو, یہ بھی مغرب کی بڑی بڑی سازش. یاد رکھنا میرے بھائیوں, یاد رکھنا, یہ آپ کے جو ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے نا کہ آپ کا بچہ اگر دینی تعلیم بھی حاصل کرے گا تو برڈن ہوگا, بوجھ ہوگا. آپ صرف دنیاوی تعلیم میں رکھو, بڑا ہو جائے گا تو جان جائے گا. یہ بھی مغربی تہذیب کا ایک حصہ ہے میرے بھائیوں. برڈن ہوگا, پھینک دو اصلی تعلیم, دنیاوی تعلیم نہیں چاہیے. میرے بچے کو دینی تعلیم چاہیے. اگر برڈن ہے تو میں دنیاوی تعلیم نہیں دلاؤں گا, لیکن اپنے دین کو کیسے میں چھوڑ دوں گا بھائی میرے بھائی. تو میرے بھائی یہ فضا کرنا ان کی اسلام دشمنی کا ایک اہم حصہ ہے, تاکہ ان کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کر دے. کیونکہ جس کے عقیدہ میں تزلزل اور ایمان میں کمزوری پیدا ہو جائے, جو شراب میں دھت, نشہ آور چیزوں کا عادی اور لہو و لعب
فسق و فجور کا رسیا ہو جائے. میں کہتا ہوں نہیں کرکٹ میچ کرانا غلط نہیں ہے, میں نہیں کہتا ہوں, لیکن کیا بات ہے مسلمانوں کہ جب کرکٹ میچ ہوتا ہے تو آپ ہزاروں کی تعداد میں اگلی کرسیوں میں جا کر کے بیٹھتے ہو, بڑے نشیط اور سرگرم نظر آتے ہو, اور جب کوئی درس ہوتا ہے تو آپ نظر نہیں آتے ہو. کیا بات ہے, ایسا کیوں ہے؟ کوئی ڈرامہ ہوتا ہے, کوئی اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے تو آپ کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے, اور آج مسجد میں اگر 5 منٹ 4 منٹ 6 منٹ کا درس ہوتا ہے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں بیٹھنے کے لیے. کیا بات ہے, کیا وجہ ہے میرے بھائیوں؟ جو چیزوں کا عادی اور لہو اور فسق و فجور کا رسیا ہو جائے, اس سے بہادری اور دشمن کے خلاف جہاد و قربانی کا تصور کہاں ہو سکتا ہے, اور اس کی امید کس طرح کی جا سکتی ہے؟ آج یہ بھی بہت بڑی سازش ہے میرے بھائیوں کہ مسلمانوں کے علاقوں اور محلوں میں نشاور چیزوں کو زیادہ پھیلنے دو. یہ پولیس اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو آ کے 4 ڈنڈے ہم کو مارتی ہے, لیکن لوگ دھڑلے کے ساتھ نشاور چیزوں کو بیچتے ہیں, پھیلاتے ہیں, ہمارے نوجوان لیتے ہیں. یہ پولیس کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ پولیس کارروائی کیوں نہیں کرتی ہے؟ یہ حکومتی اہلکار یہ کیوں نہیں اس پر بندش لگاتے ہیں؟ ان کو سب کو معلوم ہے کہ کون بیچتا ہے اور کون خریدتا ہے اور کہاں سے سپلائی ہوتا ہے, کہاں سے آتا ہے, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے محلوں اور گاؤں میں زیادہ پھیلے تاکہ مسلمان نوجوان برباد ہوں. اس لیے آپ جا کر کے دیکھو میرے مسلمان بھائیوں, ہوش کے ناخن لو کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں نشاور چیزوں کا چلن زیادہ ہے. اللہ کے بندو, یہ بھی اسلام دشمنوں کی سازش ہے. اور ایک چیز یہ بھی ہے میرے بھائیوں اسباب میں سے کہ اللہ رحم کرے, اللہ معاف کرے ہم سب کو, بلا شک و شبہ حق و علماء اور بلا خوف لومت لائم صحیح عقیدہ منہج اور اعمال اخلاق کی دعوت دینے اور غیر اسلامی و انسانی اخلاق و عادات پر تنقید کرنے والے دعات کی کمی بھی ہے. امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں, بھائی خطبہ بڑا اہم ہے, تیاری کر کے آئیے, لوگوں کو کچھ باتیں سکھا دیجئے, کچھ بتا دیجئے, لیکن اللہ معاف کرے نہیں کیسے وقت گزار دیا جائے. ایسے بھی لوگ ہیں اور کچھ ایسی تنظیمیں اور ٹرسٹ اور مسجد کے ذمہ داران ہیں کہ جنہوں نے پابندیاں بھی عائد کر رکھی ہے. ایسا نہیں بولو گے, ویسا نہیں بولو گے, اس طرح کا خطبہ نہیں دو گے, جو ہم کہیں گے وہ دو گے. اس طرح کی بھی باتیں بعض جگہوں پر ہیں اور بعض جگہوں پر ہیں. کیا نکیر کرے گا؟ یہ سب سے اہم چیز ہے اور اہم جگہ ہے ممبر, کہ جہاں سے برائیوں کو روکا جا سکتا ہے. لاکھ ایجاد کر لو, لاکھ درس و دروس اور پمفلٹ چھاپ لو, جتنا فائدہ اس ممبر کا ہے اتنا فائدہ کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتا. اس ممبر کو آزاد چھوڑو اور اس ممبر پر بولنے والوں کے لیے جو ہے کیا نام ہے مکمل طور سے کتاب و سنت کی روشنی میں بولنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ایسے ذمہ داران کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور جو اس کے خلاف ہیں اللہ رب العزت انہیں ہدایت نصیب فرمائے. آخری سبب میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ ہماری جو جماعتیں ہیں, ہماری جو تنظیمیں ہیں, اسلامی ممالک ہیں, اسلامی حکومتیں ہیں, ان کے پاس بہت سارے پروجیکٹ ہوتے ہیں, بہت سارے جو ہے پلان ہوتے ہیں, بہت سارے کام کرنے کے خطے ہوتے ہیں, لیکن ان خطوں میں یہ نظر نہیں آتا ہے کہ معاشرے اور سماج میں جو برائیاں موجود ہیں ان کو کیسے ختم کیا جائے. یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ اس کے بارے میں غور نہیں کرنا چاہیے؟ بیچنے والے ہمارے گاؤں کے لوگ, ہمارے سماج کے لوگ, کیا جماعت اور تنظیموں اور اسلامی ممالک اور اسلامی حکومت اس طرح کے اقدامات نہیں کر سکتی ہے کہ جو فتنہ پیدا کرتے ہیں مسلمانوں میں, جو شر اور فساد پھیلاتے ہیں مسلمانوں میں, ان کو کیسے سمجھایا جائے, ان کو کس طریقے سے جو ہے بتایا جائے, ان کو کس طریقے سے اس برے کام سے روکا جائے. میرے بھائیوں یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف نام کے طور پر کہیں پر ڈال دینا میرے بھائیوں یہی کافی نہیں ہے, بلکہ اس پر مکمل طور سے دن اور رات محنت ہونی چاہیے. اس کی جتنی شکلیں بن سکتی ہیں اس کو جو ہے اپنانا چاہیے. تو آپ دیکھیں گے اسلامی حکومتوں میں بہت سارے قلمدان ہیں, بہت سارے وزراء ہیں, وزارتیں ہیں, لیکن برائیوں سے روکنے کی وزارت کوئی ہے؟ الا اکا دکا ممالک. اللہ تبارک تعالیٰ کو قائم اور دائم رکھے, ورنہ اکثر کیا نہیں, اکثر کیا نہیں, ساری چیزیں جو ہے کیا نام ہے, لیکن یہ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں یہ پروگرام ہونا چاہیے. آج جو ہے جماعتیں اور تنظیمیں کتنے کام ہیں جو غیر ضروری ہیں,
شادی کے متعلق کتنی رسمیں جس میں جماعت کا انوالو ہونا ضروری ہے. میرے بھائیو ایسے غیر ضروری بہت سارے کام جو ہے ہمارے ذمہ داران، جماعتوں، تنظیموں، اسلامی مالک، اسلامی حکومتوں نے لے لیا ہے، اور جو ضروری کام ہے ان کو ہم نے پیچھے ڈال دیا ہے. ضرورت ہے کہ اس کے بعد تعلق سے اقدامات کیے جائیں. کہاں سے برائی پھیل رہی ہے، کیسے ہو رہا ہے، کس طرح سے ہم سمجھا سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اس برائی کو ختم کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو اپنے برائی کو دیکھے اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تاکید اور تلقین ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ ذمہ دار ہو، چاہے وہ عام آدمی ہو، چاہے وہ عالم ہو، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم علیکم الرحمۃ الرحیم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم كن للمسلمين عونا ونصيرا. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.